بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج بدھ ہے اور آج ہی کے دن ہم تحریک رحمت کے پلیٹ فارم پر آئینہ قرآن میں کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ محمد اسلم صاحب عرصہ دراز سے صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں اور وہ درس دینے سے قاصر ہے۔ اس لیے مجھے انہوں نے یہ فرض سونپ رکھا ہے اور آپ سے استدعا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں تاکہ وہ دوبارہ اسی طرح اپنا یہ سلسلہ جاری رکھ سکے۔ آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضوان کا حصول آئینہ قرآن میں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضوان کے حصول کے لیے ہم کسی انسانی وسیلے کی حاجت ہوتی ہے، جس کے بغیر تقرب اللہ کا حصول ممکن نہیں۔ دلیل کے طور پر وہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہیں، جیسا سورۃ معاہدہ میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے پر پرزور کوشش پوری رغبت کے ساتھ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب و رضوان کے حصول کی آرزو جستجو کی خواہش پوری رغبت کے ساتھ پیدا کرو، صراط مستقیم سے بھٹک جانے سے ڈرتے رہو اور اللہ کی راہ میں یعنی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سٹرگل کرو، جدوجہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کریمہ میں موجودہ لفظ وسیلہ جس پہ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ یہ درمیان میں اللہ اور آپ کے درمیان کوئی بندہ ہے جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، تو اردو زبان کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عربی کے اس لفظ کی یعنی وسیلے کی تشریح کی جائے۔ یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ایک جیسے الفاظ ایک جیسے تلفظ کے ساتھ ملتے ہیں، مگر ان کے معنی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لہذا جو زبان زیر مطالعہ ہو اس کے الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے اسی زبان کی لغات دیکھنا یا کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ میں ایک لفظ وسیلے کا استعمال ہوا ہے جو اردو زبان میں استعمال ہوا ہے، مذکورہ بالا آیت کریمہ پر تفکر بالحق یعنی قرآن حکیم کی روشنی میں غور و فکر کرنے سے پہلے لازمن ہے کہ اس لفظ کے معنی عربی کی مستند ڈکشنری سے لغت سے معلوم کر لیے جائے۔ عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتی ہے جس پر وہ وجود پذیر ہوتا ہے اور اس جڑ کو مادہ کہتے ہیں۔ عربی لغات میں الفاظ بے ترتیب تہجی الفابیٹیکلی نہیں ملتے، بلکہ ہر لفظ اپنے مادے کی تختی میں موجود ہوتا ہے۔ عربی لغت دیکھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ زیر بحث لفظ کا مادہ کیا ہے۔ یہ مادہ جات ہیں جو عربی لغت میں بے ترتیب تہجی موجود ہے۔ زیر بحث لفظ وسیلے کا مادہ ہے، غور سے سنیے گا سامعین، واو سین لام، یہ وسیلے کا مادہ ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ کے قابل ذکر لغات میں سے ایک المفردات القرآن ہے جو امام راغب اصفہانی نے 4 صدی ہجری کے دوران مرتب کیا۔ اس لفظ میں واو سین لام کے مادہ میں عربی وسیلے کے معنی وجود میں جو درج ذیل ہے، الوسیلہ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہے۔ وسیلہ واو سواد یہ لام ہے کے معنی کسی چیز تک پہنچنا، اور واو سین یہ لام ہے کے معنی ہے کسی چیز تک رغبت کے ساتھ پہنچنا ہے۔ در حقیقت توسل اللہ علم و عبادت اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے، یعنی تقرب اللہ کے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رغبت کرنے والے کو واصل کہا جاتا ہے۔
یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ یہاں اردو ڈکشنری سے وسیلے کے معنی دریافت کیے جائیں تو ہمارے مروجہ وہ یہ ہیں، جو اردو ڈکشنری لغت میں اگر آپ وسیلے کو دیکھیں تو اس کا جو واضح طور پر مطلب ہے وہ ہے ذریعہ، واسطہ، تیسرا ہے سہارا، مدد، حمایت۔ تو قرآن حکیم کی آیت نمبر جو آیت ہے نا الفرقان، اس کی روح سے تمام آیات کی سب سے بہتر تفسیر قرآن حکیم خود کرتا ہے۔ چنانچہ سورۃ معاہدہ کی تفسیر قرآن حکیم سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے لازماً ہے کہ مندرجہ ذیل آیات کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سورۃ نساء کی ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے قرآن حکیم میں کسی آیت کو تسلیم کرنا اور کسی کو نہ کرنا کفر ہے۔ زیر تفسیر آیت میں 4 الفاظ ایسے ہیں جن پر تفکر بالحق کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے معنی عربی کے ڈکشنری سے معلوم کر لیے جائیں۔ نمبر 1 تقویٰ، یہ قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے جس کے معنی ہے مثبت اور منفی دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، یعنی حق و صداقت، رشد و ہدایت، رضا الہی کی طلب و جستجو، باطل و قذب اور اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات کا خوف۔ اور مثبت مفہوم الشمس میں ہے اور شاہد ہے نفس انسانی اور وہ جس نے اسے موضوع بنایا، پھر اس میں حدود اللہ سے تجاوز کرنے کا داعیہ اور آرزو و ہدایت اور خصیت و گمراہی کا عرفان ودیت کر دیا۔ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کی تطہیر و تسکین کر کے ہدایت پا کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوا جس نے اپنی خواہشات کے تلے اسے دبا دیا۔ اب جو لفظ فجور ہے اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا اور صراط مستقیم کی بجائے ٹیڑھی ترچھی راہ اختیار کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فجور ہا کو تقویٰ کے مقابلے میں استعمال کر کے قرآن حکیم نے تقویٰ کی حقیقت کو اجاگر کر دیا۔ ہمارا المیہ ہے ہم قرآن حکیم اور اسماء حسنہ سے دور و محجور ہو چکے ہیں۔ ہمارے نیم خواندہ کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ قائم کر لیں تو سمجھ لیں مقصد حیات پورا ہو گیا اور ہم وارث جنت ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ ہم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ ارشاد تعالیٰ ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے احکام و قوانین و ہدایات و تعلیمات پر عمل کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے جو فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رب رحمان نے قرآن حکیم کے آغاز میں آشکار کر دیا کہ یہ عظیم کتاب متقیوں کو براہ راست کی طرف ہدایت دیتی ہے، یعنی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ استنباط ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ منزل کا مقصود نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے والی راہ کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس سے حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ ہر نبی پیغمبر علیہ السلام نے دعوت حق دیتے وقت میں کہا، سورۃ شعراء میں ہے کہ یقیناً میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اپنے فرائض و دیانتداری سے ادا کر رہے ہو تو متقی بن کر میری پیروی کرو۔ اور دوسرا ہے وسیلہ، اس کے لفظ ہم معلوم کر چکے ہیں۔ اور پھر ہے جہاد فی سبیل اللہ، دین اسلام یعنی نظام، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تن من کے ساتھ جد و جہد کرو۔ ان معنی کا استخراج مندرجہ ذیل آیات سے ہوتا ہے۔ اور سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسی صحیح جد و جہد کرو جیسا کہ صحیح جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ نظام اسلام کے لیے قیام اور بقا کے لیے تن من دھن کے ساتھ خط المقتور مساعی و جمیلہ کرنا تم پر فرض ہے، اس لیے اس کام کے لیے اس نے تمہیں منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین نظام اسلام کے لیے نظام زندگی تمہارے لیے بار گراں نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ قرآن حکیم نے اپنی تلمیذ سے یہ تقاضا کرتا
چاہتا ہے وہ قرآن فہمی کے لیے مخلص ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اپنے ذہن کی تمام نظریات و اعتقاد و جذبات و تعصبات سے خالی کر کے جو اس سے پہلے موجود ہے، خالی الذہن ہو کر، پری آکوپائڈ کنسیپٹس لے کر نہیں، خالی ذہن ہو کر قرآن حکیم کے بیان کردہ حقائق پہ غور و فکر کرے، فقط انہیں تسلیم بالیقین کر لے، اور اسے تفکر بالحق کہتے ہیں۔ لفظ وسیلے کو اردو والے معنی میں لیا جائے تو درج ذیل آیات کی پھر نفی ہوتی ہے جو کفر ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے تو میں تو ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لہذا ان پر لازمن ہے کہ میری دعوت کو تسلیم بالیقین کریں، قرآن حکیم کے احکام و قوانین و ہدایات و تعلیمات پر عمل کر کے، اور یقین رکھیں کہ اس کے نتیجے میں وہ راہ راست پا لیں گے اور کامیاب و کامران ہوں گے۔ سورۃ کہف میں ہے کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور رب کائنات کا سورۃ الاحزاب میں رب کائنات کا ارشاد ہے، مشرک جب الٹے منہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے تو وہ اس واقعیت کا اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنے سادات اور اکابرین کا کہا مانا کرتے تھے، نتیجن ہم پر صراط مستقیم یعنی جنت کو جانے والا راستہ گم کر دی گئی ہے۔ سورۃ توبہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اپنے مشائخ یا علماء، پریسٹ یا راہب مونکس کو اپنے ان داتا اور خدا بنا لیتے ہیں، نیز مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف معبود یکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کے سوا کوئی معبود و حاکم و مطاع سے نہیں۔ ایسی تمام باتیں شرک کا حصہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ اس پہ یقینی سیکھ پا یا اس کا عذاب جو ہے وہ یقینی امر ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت عدی بن معتم جو پہلے عیسائی تھے، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو انہوں نے آپ سے عرض کی کہ مذکورہ بالا آیات میں ہم پر درویشوں کو اپنا رب بنا لینے کا جو جرم عائد کیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے جس بات کو وہ حرام ٹھہرا دیے جاتے تھے تم حرام سمجھ لیتے تھے، اور جس بات کو حلال قرار دیتے تھے تم حلال مان لیتے تھے؟ عرض کیا ہاں، تو آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ترمذی میں ہے۔ تو دوستو، آپ کا جاہو حق چھوڑ کے بھٹکے ایسے ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ایک نسخہ کیمیا موجود ہے، ہمارے ہر گھر میں الحمدللہ موجود ہے، لیکن ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، اور یقینی آج ہم ریگستانوں میں اس اونٹ کی مانند ہے جو بیابانوں میں کھو گیا، صحراؤں میں کھو گیا۔ لوٹ آئیے قرآن کی طرف، اور وہی راہ نجات ہے، وہی راہ ہے جس کی اتباع کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت آئندہ بدھ کے لیے، اور آپ سے جاتے جاتے یہ بھی التجا کہ آپ چینل تلاشِ حق فدا عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں، اور مزید ہم اگلے بدھ کو بھی چونکہ رمضان ہے اور الحمدللہ آپ تمام لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے، تو اللہ آپ کو توفیق دے عبادات کی، اور انشاءاللہ ہم اگلے بدھ کو پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش ہوں گا، حاضر ہوں گا۔ والسلام اور شکریہ۔